جتنا سنورنا ہے تو سنور، جتنا سنورنا ہے تو سنور، ہاں لیکن اللہ سے ڈر۔ آ گیا نا اللہ سے ڈر، 400 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو۔ جب ڈر ہی نہیں ہے تو جو چاہے کریں۔ پردے کے بارے میں تو ہے ہی ہے، میں تو صرف 3 آیتیں رد کروں گا۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32 پارہ نمبر 22۔ پہلا جملہ میرے اور میرے بہو بیٹیوں کے دل کو ہلا دینا چاہیے، آپ کے دلوں کو بھی ہلا دینا چاہیے۔ اے نبی کی بیویوں، جی اللہ فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات ہیں، لیکن جاہل عورتیں، وہ نالائق، وہ کہیں گے یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے۔ عقل مند کہے گی میرے تک اور میرے قیامت تک کی بہو بیٹیوں کے لیے یہ ہے۔ اے خبردار کر دیا، اے نبی، آگے سنیں گے ہل جائیں گے ہم، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی نام ہے کف النفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات میں عمل نہ کرے، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ بضرورت بولنا پڑے نزاکت مت کرو۔ اس سے ایسے شخص کو طمعاً خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے، اور قاعدہ عفت کے موافق بات کہو، کیونکہ صرف نسبت بلا تقوی ہیچ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بلا تقوی نسبت ہیچ ہے۔ کیسے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا کام بنا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک کی وہ بیوی ہیں، کام نہیں بنا۔ اب آگے کل لڑائیں، آپ خود سوچ لیں۔ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا کام بنا، کیا نسبت تھی؟ بیٹے کا کام بنا، کیا نسبت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ کے گاڑے دوست آزر کا کام بنا؟ نہیں بنا کام۔ نسبت ہے کیسی اونچی۔ ابو طالب کا کام بنا، کیسی اونچی نسبت، جان دینے والے، ہر موقع پر کام آنے والے، نسبت سے کام بنا۔ تو اس میں کیا اشارہ آ رہا ہے کہ چاہے آپ کے بابا حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، اللہ والا ہو، شیخ الحدیث ہو، امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، جو بھی نسبت ہے، لیکن نیک آدمی کا جو گھر والے ہیں ان کا نسبت سے صرف کام نہیں بنے گا۔ بلا تقوی نسبت ہیچ ہے۔ ہماری بہو بیٹیوں اور ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے گھر میں آگ لگائی ہے بے پردگی کی، ناچ گانا، کبھی جناب وہ ڈے، کبھی یہ ڈے، کبھی برتھ ڈے جناب۔ اور تقوی کا تقاضا یہ ہے، جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی ہوتی ہے، تم سادہ مزاجی سے اس انداز کو مت استعمال کرو، بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو، یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھا پن ہو کہ یہ طرز، ایک ہی جملہ، عفت کا محافظ ہے۔ یہ طرز کیونکہ باتوں سے بھی تو ہوتا ہے نا معاملہ، لیکن شرعی مجبوری کیا؟ جیسے دیور سے ضروری بات کرنی ہے پیسوں کے لیے، گھر میں شوہر ہے نہیں، لیکن تنہائی نہیں ہے، تنہائی گناہ ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، تو بھاری آواز سے دیور صاحب وہاں پیسے رکھ دیجئے گا، وہ ماسی کو دینے، آواز بھاری کر کے، دکان پر آواز بھاری کرتی ہو، اسی لیے محرم ساتھ ہونا چاہیے، وہ بات کرے، آپ بتائیں مجھے یہ پسند ہے، اور جس کے نمبر 1 ہے خاتون کا، وہ کہے گی آپ لے آئیں۔ بس حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، 120 صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے، مجھے بس ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ غلام کو خرید کر لائے، غلام کتنے پیسے لے گا؟ کہ جو آپ دیں گے، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ غلام کون سا کپڑا پہنے گا؟ کہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو آپ پہنائیں گے پہن لیں گے۔ غلام تمہارے جو ہے وہ کھانے کا کیا خوشی ہے؟ کہ آپ جو کھلائیں گے ہم کھا لیں گے، ہم غلام ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، فرمایا غلام تجھے آزاد کرتا ہوں، جزاک اللہ وجہ غلام، تم نے مجھے اللہ سے جینے کا طریقہ سکھا دیا، جو اللہ کھلائے لبیک، جو اللہ پہنائے لبیک، جہاں اللہ رکھے لبیک، اور جس نام سے جو پکارے لبیک۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے نہیں تھے، تابعی نہیں تھے، لیکن اصل میں آگے کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ یہ تو ایسی بہو بیٹیاں ہیں جو آج تک مارکیٹ نہیں گئی ہیں، شادی شدہ بھی، کیونکہ جیسے بیان ہوتا ہے تو خط اور ای میل آ جاتے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ آخری دفعہ میں کب گئی ہوں مجھے یاد نہیں، کسی نے لکھا صرف سال میں 2 بار، وہ بھی شوہر کے ساتھ، پہلے بابا کے ساتھ جاتی تھی، صرف 2 بار۔ کسی نے لکھا صرف 1 بار، یہاں تو روزانہ دھکے کھا رہی ہیں، یہ میچنگ رہ گئی، یہ میچنگ کے بندے جو ہیں وہ صدر میں ملیں گے، یہ دوپٹہ رنگ کرانا ہے وہ جوڑیاں بازار میں ہوگا،
یہ فلانا ہوگا. پھر بیٹی کی باری آئی, ساری زندگی اسی میں دھکے کھا رہی ہے مارکیٹوں کے اندر. جبکہ یہودی عالم آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جبریل سے پوچھ کے بتاؤں گا. حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, فرمایا میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار اللہ تعالیٰ نے پہلی بار 70,000 حجابات کے پیچھے سے فرمایا کہ میری سب سے پسندیدہ جگہیں جو ہے وہ مساجد ہیں اور بری جگہیں, گندی جگہیں مارکیٹ ہیں. بیٹھی ہوئی ہیں سارا دن وہاں پر, شام تک بیٹھی ہوئی ہیں. شوہر بیچارہ بیمار بیٹھا ہوا ہے وہ گھر پر, بچے بھوکے بیٹھے ہوئے, یہ دھکے کھا رہی ہیں اور بار بار بھوک لگ رہی ہے, بار بار دکاندار کے پاس جا کر دہی بڑے دینا. آواز بھاری ہوگی. روزہ رکھتی ہو نہیں رکھتی ہو؟ اکیلے جانے کی ضرورت کیا پہلے یہ بتاؤ. ضرورت کا مطلب ہے جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو, ضرر ہو. ہم بھی خاموش ہیں. مرد تھک جاتے ہیں کہ بھیا کتنی بار ہم دفتر سے چھٹی لیں, کتنی بار اپنا دکان بند کریں, ان کی تو میچنگ ختم نہیں ہوتی. معصوم بچیوں کو بھی میچنگ میں لگا دیا ہے. بھائی ٹھیک ہے صحیح, کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن ایسے دھکے کھانا. اب باریک دوپٹے, جسم پورا نظر آ رہا ہے آگے پیچھے, اور اس کے بعد دوپٹہ. پہلے ہم گاؤں والے ہیں نا, پہلے جو ہے وہ برقع اترا, پھر بڑی چادر اتری, پھر دوپٹہ اترا, پھر اس کی جگہ جو ہے وہ نیٹ والے دوپٹے نے لے لی, سارا جسم نظر آ رہا ہے اور چست لباس, بچے بچیاں برباد ہو رہے ہیں, پھر وہ بھی پھینک دیا. پھر مارکیٹ میں پہلے برقعے سے ہوتے ہوتے اب آج سینہ تان کے جا رہی ہیں بے حیا. اللہ کا عذاب ہے ان کی عقلوں پر. تم خود اپنے پیسوں کو چھپاتی ہو, گوشت کو چھپاتی ہو, دودھ کو چھپا کے رکھتی ہو. اس میں بھاگنے کی طاقت نہیں, تمہارے اندر بھاگنے کی طاقت ہے. سڑک پر نظر آئی چند بے پردہ بیویاں. اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا تمہارے پردوں کا کیا ہوا؟ کہ تمہارے پردے کا کیا ہوا؟ کہا مردوں کی عقل پر پڑ گیا. اللہ گردن پکڑیں گے اگر توبہ نہیں کی تو. اتنا پڑھائی کا پاگل بن گئے کہ جو ٹیچر کرے بیٹی بیٹی گال پر ہاتھ مارے, پلیز پلیز پلیز. اور وہ جو 2% مجھے نہیں ملتا ہے نہیں ملتا, جو گن شاٹ سکھاتے ہیں, وہ کیا حرکتیں کرتا ہے جس کو حیا نہیں ہے, کیسے گندے کام کرتا ہے وہ گھٹیا آدمی. جو نیک لوگ ہیں, جو گھٹیا ہے. اللہ مجھے بھی نیک بنا دے اپنی رحمت سے. لیکن گھر کی کیسے گھر ٹھیک ہوگا؟ بچے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ شوہر ایک دفتر میں, بیوی دوسرے دفتر میں, بچے بیبی سیٹر میں. یہ مہینے کے 10,000 روپے لے کر ہمارے بچوں کو دین سکھائیں گے. عذاب ہے نا عقل پر. پیسے نے اندھا کر دیا ہمیں. اور پھر گھر میں بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, مارکیٹوں میں دھکے کھا رہی ہیں. شوہر بچے کو سنبھال رہے ہیں, پتہ ہے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں. ظالم شوہر ہو تو پھر پیروں میں بیٹھیں گی, اور جو دین پر چلے تو آنکھیں دکھائیں گی ان کو, شور کریں گی, کیسے رابعہ وسیعہ بنیں گی. ارے جو کپڑے آئے ہیں اللہ آپ کا شکر ہے. ایک اللہ والے ناشکری کی وجہ سے مصیبت ہوتی ہے کہ حضرت دعوت ہے, فرمایا ٹھیک ہے حضرت پہلے نمکین یا میٹھا, بھائی میٹھا لے آؤ پہلے. تو ایک پیالی لے لی, پھر کہا اور لے آؤ. حالانکہ یہ منع ہے ادب معاشرت میں کہ وہ شرمندہ نہ ہو جائے. سب مرید حیران کہ آج کیا ہو رہا ہے. پھر جناب اور لے آؤ. آخر میزبان شرمندہ ہو گیا کہ اب تو ہے ہی نہیں. کہا وہ برتن لے آؤ. برتن چاٹنے لگے. مرید نے کہا تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے جیسے ہی چاٹا آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اتنا نمک ڈلا ہوا تھا کہ منہ میں فوراً 1-2 چھالے پڑ گئے. روتے ہوئے حضرت کے ہاتھ پکڑ لیے. کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا بتایا ہی نہیں. فرمایا تجھے بتاتا تو بیوی کی پٹائی کرتا تو. اور اللہ کے پیارے پیارے طریقوں سے اتنی پیاری پیاری چیزیں ملی ہیں. ایک بار اگر کھیر مکس جو ہے وہ نمکین زیادہ ہو گئی تو کیا فرق پڑ گیا؟ میں اللہ سے شکایت کروں, آپ سے شکایت کروں؟ پھر وہ بزرگ ہوتے ہوئے کہنے لگے لطف سجن واہ واہ, گہرے سجن گاہ یہ بھی سجن واہ واہ, کیوں بھی سجن واہ واہ. ماں کے پیٹ سے لے کر اللہ نے اتنے نعمتیں دی ہیں, ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں. کبھی تکلیف آ گئی, مہنگائی کا معاملہ ہو گیا تو ہم صبر کرتے ہیں. شکر کا اصل گناہ نہ کرنا اللہ ملتے ہیں, صبر کا اصل گناہ نہ کرنا اللہ ملتے ہیں. ویسے بھی ہم خوش ہیں, ایسے بھی ہم خوش ہیں. یہاں ہماری بہو بیٹیوں نے تماشا لگا رکھا ہے. جو بیوقوف ہے ان کی بات ہی نہیں کرتا, جو دین کا لیبل لگا ہوا ہے, ہر وقت طنز, ہر وقت وہ دیکھ کر چیزیں, تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ ارے اللہ نے کیا دیا ہے یہ تو سوچ. شور کیا دے گا تجھے؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا, اسے شکر ادا کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ سے دور تو اللہ والوں سے دور, تو اللہ سے دور, علماء سے دور تو اللہ سے دور. ابھی پردے کی آیتیں سن کر جائیں گے, جا کے پٹائی کریں گے جا کر. ارے بھائی تو برباد تو ہم نے کیا ہے نا, تو اب طریقہ پوچھو کس طرح گھر میں پردہ آئے گا. جب دل چاہ نکل گئی.
جب دل چاند نکل گئی، شوہر نے منع کیا کہ مت نکلنا گھر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی نے پیغام بھیجا کہ مجھے شوہر نے نکلنے سے منع کیا ہے، بابا بیمار ہو گئے، فرمایا مت نکلو، بابا کا آخری وقت ہے مت نکلو، بابا کا انتقال ہو گیا مت نکلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس خاتون کو پیغام بھجواؤ کہ اس نے نبی کی اطاعت کی اور شوہر کی اطاعت جائز باتوں میں اس کا حکم ہے، تو اس نے اطاعت کی، اللہ نے اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کی بابا کی مغفرت کر دی۔ فرمایا اگر یہ عیادت کے لیے چلی جاتی تو صحت دے سکتی تھی، انتقال پر اگر تعزیت کے لیے چلی جاتی تو مغفرت کرا سکتی تھی، یہ اطاعت لڑ جھگڑ کے نہیں، میں تو جاؤں گی بہن کے یہاں جو ہے وہ ناچ گانا ہے میں تو دیکھوں گی۔ اب ارے بھائی میں پھر اس کو فتویٰ لے لیں اگر ہم پر اعتماد ہے تو، کہ شوہر کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس میں تمہارے شوہر کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ شوہر ظالم ہے تو وہ جانے اللہ جانے، ہر ایک ون وے ٹریفک چلائے، اپنی فکر رکھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے ذمہ کیا معاملہ ہے۔ ہم دوسروں کی گردنیں پکڑتے ہیں، تم نے یہ نہیں کیا، قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، حدیث پاک میں یہ آخری کیسا ہے قرآن پاک کا، سورہ احزاب پڑھو، جا کے تفسیر پڑھو نا جا کر، اور بتکلف ایسے موقع پر اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو، یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھا پن ہو کہ یہ طرز عفت کا محافظ ہے۔ دیور سے چرئی پردے سے بات کر رہے ہیں، اب شوہر مارے گا کہ تم نے جو ہے وہ ایسی چٹک چٹک کے مٹک مٹک کر بات کی، کیا بولے گا بیچارہ وہ؟ کہا میں نے تو بات نہیں کی ایسی، میری آواز ہی ایسی ہے۔ تو بھائی ہمیں پتہ ہے عورتوں کی آواز ہے ہی ایسی، لیکن حکم کیا آ رہا ہے؟ حکم ایک مرید کو فون کیا، موبائل تو وہی اٹھائے گا نا، کسی خاتون نے اٹھایا، میں سمجھا مرد ہے تو زیادہ بولنا بھی نہیں ہے، کہاں گئے ہیں کیا گئے، مجھے پہچانا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال جی کہیے کون ہے؟ میں کہے پھر جب انہوں نے بتایا میری اہلیہ تھی، دل سے دعائیں نکلی، یہ ہے عمل والی۔ شیخ ہے تو کیا ہوا، نامحرم ہے، شیخ کا دیکھنا حرام، آپ کا دیکھنا شیخ کو حرام۔ تو شیخ بھی ہمارے پاس فون کی اجازت نہیں، لیکن شرعی عذر سے فون آتا ہے، لوگ پہچان دیتے ہیں خاتون کا فون ہے، کیوں؟ آواز بجی، کیا کام ہے؟ یہ نہیں کہ خود سلام کریں، بس اس نے سلام کیا وعلیکم السلام، جی کیا بات ہے، روب الحمدللہ۔ تو شرعی بات بتائے، یہ نہیں کہ خیریت سے ہیں، آپ کس گھر سے بول رہی ہیں، آپ کس کی بہن ہیں، آپ کس کی بیٹی ہیں، کس کی بیوی ہے، آپ کسی کی جو ہے وہ حذیفہ تو آپ اس کی والدہ ہیں، اچھا آپ کی صحت تو ٹھیک ہے، سب بدماشی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹکٹ لینے گئے کوئی کام سے، عورت وہاں پر ہے، ٹوپی کو صحیح کیا، داڑھی کو صحیح کیا، پسینہ صاف کیا، کپڑوں کو ٹھیک کیا، اور آواز، مردوں نے بھی آواز نرم کر کے کہا جی ملتان کی ٹرین کب جائے گی؟ فرمایا تو نے اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ اشرف علی کا قلم دائرہ تحریر میں نہیں لا سکتا، پھر عورتوں کے لیے کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اب کتابیں منگاؤ، بیشتی زیور کا پڑھو، اس کے اندر پردے کے مسائل، لیکن جب تک اصلاح نہیں کرائیں گے ہمت ہی نہیں ہوگی۔ پتا تو ہے کہ حرام کام ہم کر رہے ہیں، لیکن پھر کیوں کر رہے ہیں جب پتا ہے تو؟ اس لیے کہ اصلاح نہیں کرائی، پوچھا نہیں کہ کس طرح پردے کی ہمت پیدا ہو جناب۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، رکوع نمبر 4 اور پارہ نمبر 18۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنے زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔ قرآن پاک، عورت کا زیور بجنے والا، حضرت مجدد نے سوال کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں سب جواب دیجیے گا، کہ عورت کا جو بجنے والا زیور ہے عورت کے جسم کا حصہ ہے یا اسے الگ ہے؟ الگ ہے۔ اس کی آواز کا پردہ ہے تو خود تیری آواز کا کیا پردہ ہوگا؟ جب تیری آواز کا پردہ ہے تیرے چہرے کا کیا پردہ ہوگا؟ جو بھی بدماشیاں، حرام، عشق اور زنا پھیلا ہے چہرے سے پھیلا ہے، وہ اور ناک سے پھیلا ہے، آنکھ سے پھیلا ہے، بہوں سے پھیلا ہے، گورے گال رس بھری آنکھوں سے پھیلا ہے، اور اسی کو دکھا رہی ہے تو، اور خوش ہو رہی ہے میں نے برقع پہنا، خاک برقع پہنا، وہ بھی چست منع، باریک منع، آگے سے کھلا ہوا منع، ڈیزائن والا منع، برقع پہنا ہے باریک اور چست اور ڈیزائنیں بنی ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، نگ لگے ہوئے ہیں، تو دکھانے والی تو ہے تو، اور کیا ہے؟ سادہ برقع پہنے میں موت نظر آتی ہے کیا؟ مرنا نہیں ہے ہم لوگوں کو، یہ سارا تیرا میرا جسم سب قبر میں جا کے گل جائے گا، مر جائیں گے ہم لوگ۔ پہلی دفعہ سنا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ قبر کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہوگی، یہ تو سنا تھا کہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے دانتوں سے، پھر کیڑے، آنکھوں سے فٹ بال کھیل رہے ہوں گے، جبڑا پھٹا ہوا ہوگا، دانت ٹوٹے ہوئے، ایسے کہ آدمی کا ہارٹ فیل ہو جائے، جسم پھٹ جائے گا، شرم کی جگہ پر کیڑے رہیں گے، یہ پہلی دفعہ سنا حضرت والا سے۔
پرانا کیسٹ لگا ہوا تھا، میں کسی کام سے گیا تھا، آیا تو یہ چل رہا تھا کہ اندر جو ہے وہ دوڑیں لگ رہی ہوں گی، چھینا جپٹی ہو رہی ہوگی، ایک دوسرے کو کیڑے مار رہے ہوں گے ایک چیز کے لیے. یہ منظر کوئی دکھا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کوئی؟ تو حضرت والا نے مجدد نے فرمایا یہ عورت کے جسم کا ایسا نہیں ہے، جسم سے الگ ہے، اس کی آواز کا اتنا پردہ ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے شوہر کی فون اٹھانے کی؟ چاہے شیخ کا بھی فون ہو، وہ خود جواب دے گا بھائی تیرے سے تو بات نہیں کرنی ہے نا. آپ نے دیکھا فیڈ کیا ہوا ہے نمبر شیخ کا نام آ گیا سامنے، تو آپ کے لیے تو فون نہیں کیا نا. آپ کو کیا اٹھانے کی ضرورت ہے ٹیلی فون کو؟ کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ شوہر سے کام ہے، والد صاحب سے کام ہے، کام میں جبھی تو جھک مارنے کے لیے تو فون نہیں کیا. ابھی تو شوہر واش روم میں ہے، ابھی تو شوہر آنے والے ہیں، کس وقت آپ کو فون کریں؟ گولی مارو کس وقت فون کریں، وہ آ گیا سامنے، بس زیادہ ضروری ہوگا میسج بھی کر دیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے اٹھانے کی؟ جب شیخ کا فون اٹھاتی ہو دوسرے کے فون نہیں اٹھاتی ہوگی؟ اب بیوقوف شوہر بھی ہے کہ بیگم صاحبہ ٹھیک ہے میرے تمہارے شیخ ہیں، لیکن دیکھو شیخ کو ہی خط لکھ کر پوچھ لو کہ آپ نے صحیح کیا، آئندہ کے لیے احتیاط کر لو. وہاں بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، چاہے شیخ بڑی عمر کا ہو. اب جب شیخ بڑی عمر کا جائے گا تو دوسرے شیخ بنائیں گے، وہ شیخ فرض کرو کم عمر کا ہے، تو پھر وہ عادتیں رہیں گی، پھر بربادی ہوگی. پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی خواتین ماشاءاللہ نیک اور سمجھدار ہیں. یہ گواہ بیٹھے میں پوچھو بھائی روزانہ کتنی خواتین کا فون آتا ہے؟ مختصر سا ضروری. میرے پاس کتنے فون آتے ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے رات دن والے کتنے فون آتے ہیں سارے دن میں؟ شاید کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی فون آتا ہو. سمجھدار ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ای میل ہے، خط ہے، شوہر آ رہا ہے، والد صاحب آ رہا ہے، ان کے ذریعے پوچھوا لیتی ہیں ماشاءاللہ. ایک نے حضرت سے کہا ہمارے گھر میں بہت سختی ہے، باڑ داڑ اصلاح کرانے پر، کوئی خط لینے جانے والا نہیں، اب میں کیا کروں؟ یہ بھی چھپ کر آخری خط لکھ رہی ہوں. حضرت نے جواب میں لکھا بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھا کر، صلاۃ الحاجات اور توبہ کے نفل روز پڑھا کر اور اللہ سے مانگا کر، اور جو بیشتی زیور میں لکھا ہے ہر گناہ کو چھوڑنے کا حل دیکھنا، اللہ کی مدد آئے گی تیرے پر. پھر وہ مدد آئی، حالات بدلے تو پھر دوسرے بھی خانقاہ آنے لگے ماشاءاللہ. جی